حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخصیت نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ویسے تو محدثین کے بہت سارے اقوال ملتے ہیں، بعض نے یہ لکھا کہ سب سے پہلے مسلمان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بعض نے لکھا کہ حضرت زید بن حارثہ ہیں، بعض نے لکھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر محدثین نے اس کے اندر تطبیق کر دی کہ جوانوں کے اندر سب سے پہلے کلمہ حضرت صدیق اکبر نے پڑھا، بچوں کے اندر حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عورتوں کے اندر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور غلاموں کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اسود الغابہ کے اندر نقل کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے شام اور یمن کے سفر پر جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ سفر پر تشریف لے کر گئے تو راستے کے اندر ایک عالم کا گھر تھا، جو تورات کا بھی عالم تھا، انجیل کا بھی عالم تھا اور زبور کا بھی عالم تھا۔ اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور کہنے لگا کہ میرا گمان ہے کہ تم قریشی ہو۔ آپ نے فرمایا بالکل میں قریشی ہوں۔ کہا میرا گمان ہے کہ تم تیمی ہو، تو کہا ہاں میں بالکل تیمی ہوں۔ تو کہا کہ تم میں باقی سب نشانیاں تو پائی جاتی ہیں، لیکن ایک نشانی رہتی ہے، ذرا اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹاؤ۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں کیوں ہٹاؤں، تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ پہلے ہٹاؤ پھر بتاؤں گا۔ لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ نہیں پہلے بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کتابوں کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ مکہ شریف کے اندر ایک نبی تشریف لائیں گے جو سارے نبیوں کے سردار ہوں گے اور خاتم النبیین ہوں گے، اور ان کے دو دوست ہوں گے، ایک جوان ہوگا اور ایک بوڑھا ہوگا۔ تو بوڑھے کے اندر جو نشانیاں پائی جاتی ہیں میں وہ نشانیاں تمہارے اندر پا رہا ہوں، لیکن اس کی ایک نشانی رہتی ہے، اگر تم اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹاؤ گے تو میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹایا تو آپ کے پیٹ پر وہ نشان موجود تھا۔ تو اس نے فوراً آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم وہی ہو کہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوگے اور ان کے دوست ہوگے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی باتوں پر توجہ نہیں دی اور میں چلا گیا، اور میں تجارت کے گھر سے گیا۔ جب تجارت کر کے واپس آیا تو وہ پھر راستے میں کھڑا تھا اور چند اشعار لے کر کھڑا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ اشعار ہیں اور یہ میں نے اس نبی کی شان میں لکھے ہیں، جب تمہاری ان سے ملاقات ہوگی تو یہ نعتیہ کلام ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ اشعار لیے اور آپ دوبارہ مکہ شریف میں واپس آ گئے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں آئے تو کچھ لوگ مکہ سے باہر کھڑے تھے، آپ سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے ابو بکر تمہیں پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ تو پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ ابو طالب نے جس بچے کو اپنے گھر میں پالا تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں جا کر پوچھ لیتا ہوں۔ آپ وہاں سے چلے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات کی اور عرض کی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو جناب حضرت صدیق اکبر کے پوچھنے پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر وہ جو راہب تمہیں ملا تھا اس نے تمہیں جو اشعار دیے ہیں وہی دلیل ہے میری نبوت کی۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ مجھے تو عرض کی کہ مجھے تو بہت سارے راہب ملے ہیں، آپ کس راہب کی بات کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا وہی راہب جس نے تم میں نشانیاں پا کر تمہیں بتایا ہے کہ تم آخری نبی کے صحابی ہوگے، تم آخری نبی کے دوست ہوگے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فوراً سے نبی کریم علیہ السلام کا دست مبارک پکڑ لیا، حضور کے مبارک ہاتھ کا بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ کے نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کو اختیار کر لیا۔ تو آپ سب سے پہلے رسول کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے ہیں اور سب سے پہلے مسلمان بھی ہیں۔